الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبارك وصل عليه. میرے واجب الاحترام، یہ انگریزی مہینے کے حساب سے اگست کا مہینہ ہے، اور اگست کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں تو ویسے بھی اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. ہم ان نعمتوں کے بدلے میں اگر ساری زندگی بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں، اس کا شکر ادا کریں تو ہمارے شکر کا حق ادا نہیں ہوتا. اور ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو تب بھی اس کوشش کا حق ادا نہیں ہوتا. اتنے انعامات، اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات اللہ جل شانہ کے ہمارے ہوئے، لیکن اگست کے مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی کہ جسے مملکت خداداد پاکستان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمت کہ ہمیں اللہ نے یہ ملک عظیم عطا فرمایا. اور اس ملک کو آزاد کرنے والے یا اس ملک کے آزاد ہونے میں اپنی اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو، طاقتوں کو بروئے کار لانے والے جو حضرات تھے، انہوں نے عظیم قربانیاں دی.
اور پھر اس ملک کی طرف سے وہاں سے ہجرت کر کے آنے والوں پر جو مصائب گزرے وہ ناقابل بیان ہیں اور ناقابل فراموش ہیں، ان کو بلایا بھی نہیں جا سکتا، بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لاکھوں لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، اور وہ قافلے جو ہندوستان سے چلے اور پاکستان پہنچے ان کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ جو کپڑے جو لباس ان کے جسم پر تھا وہ بھی پھٹ چکا تھا، بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ہندوستان میں مسلمان رہ نہیں رہے تھے، وہاں اپنی عبادت نہیں کر رہے تھے؟ اس کی وجہ ایک نظریہ تھا، ایک نعرہ تھا کہ ہم نے 1 صدی سے زیادہ عرصہ انگریز کی غلامی میں گزارا ہے، اب انگریز کے خلاف ہندو اور مسلمان متحد ہو کر آزادی کی تحریک میں نکلے ہیں اور انگریز سے جان چھوٹ گئی ہے، انگریز جا رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بھی اکٹھا رہنا نہیں چاہتے۔ ہمارا مشترکہ جو دشمن تھا انگریز، اس کو تو ہم نے ہندوستان سے نکال دیا، لیکن ہمیں ایک ایسی مملکت، ایک ایسا خطہ اور ایک ایسا ملک چاہیے کہ جہاں صرف اور صرف اسلامی نظام ہو، ہمارے قرآن و سنت کا نظام۔ تو اس مضمون کو جو نعرہ دیا گیا وہ دیا گیا 2 قومی نظریہ۔ ہر بچہ بچپن سے اسکول کی کتابوں میں پڑھتا آیا ہے، لیکن اب وہ بھی نکال دیا گیا کہ اب تو آپ نے 2 قومی نظریے کی بات بھی نہیں کرنی، ورنہ یہ بنیاد تھی اتنے مجاہدوں کی، اتنی تکلیفوں کی، اس ہجرت کی، ان خوفناک دستانوں کی، کہ اس امت کو 2 قومی نظریہ دیا گیا کہ ہم 2 قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان، ہمارا کلچر الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہماری معیشت الگ ہے، ہمارا معاشرت الگ ہے، ہمارا رہن سہن الگ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے، ایک الگ خطہ چاہیے جس میں ہم اپنے نظریے کے سامنے رکھ کر حکومت کر سکیں۔ اور اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر اس قوم کو الو بنایا گیا اور اس کو ایک نعرہ دیا گیا کہ یہ جو ہم ملک بنا رہے ہیں، یہ جس کے لیے ہم جانیں پیش کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم عزتیں قربان کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم ہجرتوں کی لازوال تاریخ کو رقم کر رہے ہیں، اس مملکت کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نعرہ تھا کہ ہمیں اس ملک میں جانا ہے اور اس میں بسنا ہے، اور ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کو مشعل راہ بنانا ہے، اور اسی کو اپنے قوانین بنانا ہے۔ تو یہ وہ نعرے تھے جس نے قوم کو مجبور کیا کہ ہمیں واقعی دنیا میں ایک ایسی دھرتی، یاد رکھیں پوری دنیا میں ممالک آزاد بھی ہوتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کی زمین پر قبضے بھی کر لیتے ہیں، یہ سارا چکر چلتا رہتا ہے، لیکن 2 ملک دنیا میں ایسے وجود میں آئے ہیں کہ جو نظریے کی بنیاد پہ آئے۔
ان کے بسانے کا، ان کو حاصل کرنے کا، ان کو آباد کرنے کا کچھ مقصد تھا۔ ایک وہ ملک جو ہمارا ملک ہے، ملک پاکستان، اور ایک وہ ملک ہے جو یہودیوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پہ قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے آباد کیا۔ یہودیوں نے بھی اپنا نظریہ رکھا کہ ہم یہودی پرانا مذہب رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سب سے پرانے پیغمبر ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم مقدس لوگ ہیں، ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ دنیا پر ہم قبضہ کریں۔ یہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہماری فقہ کی کتابیں ہیں، ہدایہ وغیرہ ان کی کتابیں ہیں، تالمود اور اس طرح کی کتابیں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی انسانیت نہیں، اور جو انسان میں اور آپ دنیا میں موجود ہیں، ہمارے بارے میں ان کا یہودیوں کا نظریہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں جانور ہیں، انسانوں کی شکل میں اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ یہ یہودیوں کی خدمت کریں۔ اس لیے ہم یہودی جس ملک کو تباہ کرنا چاہیں، جس پر جو تجربہ کرنا چاہیں، جس پر پابندیاں لگانا چاہیں، جس پر جو کچھ کرنا چاہیں، ہم آزاد ہیں، ہمیں یہ قانونی اور شرعی اور خدائی حق ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ اور آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے حضور علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے 15 صدیاں گزر گئی ہیں، 1444 سال یہ ہجرت کے ہیں، اور ہجرت سے پہلے کے بھی حضور کے 50 سال ہے، وہ ڈالے جائے تو پورے 1500 سال تقریباً قریب گزر جاتے ہیں۔ تو ہم سے پہلے جو آسمانی مذہب تھا وہ عیسائیت کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، وہ حق اور سچ مذہب تھا۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے 6 صدیاں پہلے آئے ہیں، اس لیے 2022 جو چل رہی ہے یہ عیسوی تاریخ ہے، عیسائیوں کی تاریخ ہے۔ عیسائیوں کی تاریخ کے حساب سے 2022 سال گزر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یعنی 1500 سال یہ ہمارے نبی کے کریں، اس سے 600-650 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو یہ ڈال کے جو ہے 2022 سال اوپر۔ ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے جو ہماری حضور کی ہجرت کے مطابق ہے۔ 1444 ہجری سال جا رہا، محرم صفر یہ مہینے ہیں ہمارے، یہ جنوری فروری مارچ اپریل یہ جو مہینے ہیں نا، یہ دیوتاؤں کے نام پہ ہیں، ان کے خداؤں کے نام پہ ہیں۔ خیر یہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، جس مقصد کی طرف میں بات کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام 6 صدیاں پہلے حضور سے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام 18 صدیاں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مذہب بنی اسرائیل جو یہودیوں کا ہے وہ اور پرانا ہو گیا۔ لیکن آپ دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں، عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ یہودی 30 35 40 کروڑ کے ہیں، حالانکہ مذہب سب سے پرانا ہے، آبادی سب سے ان کی کم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا کے مذہب اپنی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے مذہب کو آگے پھیلاتے ہیں دوسرے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لیے۔ اب عیسائی ہیں، عیسائیوں کی NGOs چل رہی ہیں، یا آپ نے کرسچن اسپتال کو دیکھا ہوگا، اس کا پرانا نام مشن اسپتال، اب بھی نام لوگ لیتے ہیں مشن مشینری سے ہے کہ ان کی مشینریاں، ان کی طاقتیں پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں، جو رفائی اداروں کے نام سے، اسپتالوں کے نام سے، سکولوں کے نام سے، کالجوں کے نام سے، سڑکیں بنانے کے نام سے، بہت ساری چیزوں کے نام سے پوری دنیا میں کچھ خدمات دے رہی ہیں۔ تو پہلے ان کا علاج مفت ہوتا تھا، غریبوں کا علاج کرنا، یہ وہ کرنا، یا اس میں کم پیسے لینا، کیونکہ ان کو پیچھے سے سپورٹ ہوتی تھی، یہ ان کا ایک رفائی ادارہ تھا۔ تو بہرحال عیسائی مشینریاں پوری دنیا میں افریقہ کے جنگلوں تک کام کر رہی ہیں کہ سارے لوگوں کو عیسائی بنایا جائے، تبلیغ کر رہے ہیں اپنی مذہب کو۔ مسلمان الحمدللہ 200 سے زیادہ ممالک تک تبلیغی مراکز قائم ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
قرآن آخری دستور ہے، ساری دنیا آ جائے، یہ امن کا مذہب ہے، اب کامیابی اسی مذہب میں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہودی عیسائیت سے بھی 18 صدیاں پرانا مذہب ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم سے 2400 سال پرانا مذہب ہے، ہم سے تو 6 صدیاں اور۔ اس کے باوجود پوری دنیا میں یہودیوں کی جو آبادی ہے وہ ہمارے پاکستان جتنی بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے عقائد قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں، نحن ابناء اللہ، یہودیوں کا ایک عقیدہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اپنے آپ کو الگ سے کہ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، ہم اللہ کے خصوصی لوگ ہیں، دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے الا ایاما معدودات، مگر چند دن جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، 30 35 40 دن، جو موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تھے، پیچھے ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، یہ 40 دن، تو اتنا ہی اگر ہمیں جہنم میں رکھا بھی گیا تو اتنے دن رکھا جائے گا، ورنہ ہم جہنم کے لیے بنے نہیں ہیں۔ اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہر ختنے والے یہودی کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ اس لیے یہودی ایک ایسا مذہب ہے کہ جو دنیا میں تبلیغ نہیں کرتا، دوسرے لوگوں کو یہودی نہیں بناتا، نہ پسند کرتا ہے، کوئی بن جائے زبردستی تو اس کے لیے انہوں نے الگ سے ایک کیٹیگری بنائی ہوئی ہے، اس کو کچھ نام دیتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ الگ سے، لیکن نسلاً جو یہودی ہے، آپ ایک اصلی یہودی کو پکڑ لیں، اس کے بدلے میں آپ 1000 فلسطینی چھڑا سکتے ہیں، وہ ایک یہودی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ اپنی نسل کی بقا کے لیے اتنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دنیا میں یہ 2 ملک نظریے کی بنیاد پہ آئے، باقی ملک اسی طرح آئے، کسی نے اس پہ قبضہ کیا، کسی نے اس پہ قبضہ کیا۔ اسرائیل کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارا پرانا مذہب تھا، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم کی تاریخ پڑھتے ہیں، ہم سب کے جو بڑے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا مسلمان، ان سب کے نبیوں میں سے اوپر جا کے جد امجد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام، یہ 2 بیٹے قرآن میں تذکر ہے، اسماعیل و اسحاق۔ اب اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آیا، اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کوئی نبی نہیں آیا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی بنے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی بنے۔ اسی طرح نبوت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، کم و بیش 4000 سے زیادہ انبیاء بنی اسحاق میں آئے، جن کو بنی یعقوب کہتے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے تھے، تو بنی اسرائیل کا مطلب یعنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب یہودیوں کے مذہب میں پیچھے 4000 انبیاء کی شریعتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، اے اللہ میں نے آپ کے امتحان دیے، آپ نے مجھے امتحانوں میں ڈالا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا، بڑی سخت آزمائشیں۔ کسی عام انسان کے بارے میں تصور، کوئی عام انسان اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ بہت مشکل کام۔ کہا گیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو، چھوٹا دودھ پیتا بچہ اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پی رہے، جاؤ ان کو بیابان میں چھوڑ کے آ گئے، جہاں اللہ نے مکہ آباد کرنا تھا، وہاں نہ پانی ہے، پانی نہیں ہے تو چرند پرند نہیں ہے، چرند پرند نہیں ہے تو گھاس پھوس نہیں ہے، گھاس وغیرہ یہ سارے سبزہ یہ تو پانی کے ساتھ۔ اور جب پانی نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، تو اس وقت کے جو قبائل ہوتے تھے ان کے پاس ریوڑ ہوتے تھے، بکریاں، بھیڑیں، تو وہ آبادیاں نہیں ہیں، وہاں کوئی آبادی نہیں۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے اپنی ذریت کو آباد کر دیا، چھوڑ دیا، من غیر ذی زرع، ایسے خطے میں کہ جو زراعت سے بالکل خالی ہے، جہاں کوئی نام و نشان نہیں، غیر ذی زرع خطے میں آپ نے مجھے امتحان میں ڈالا، آپ نے حکم دیا، آپ کا حکم سر، ورنہ اپنی بیوی اور بچے کو کسی علاقے میں چھوڑ کے آ جانا، پھر علاقہ بھی ایسا ہو جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جینے کا تصور نہ ہو۔ تو پھر یہ ساری آزمائشوں کے بعد ان کو حکم ہوا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، پھر آزمائش آئی کہ اس بچے کو لے جا کے مینا کے اندر ذبح کرو۔ وہ الگ واقعہ ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ پھر اتنی آزمائش کے بعد اللہ نے اس آزمائش میں بھی کامیاب فرمایا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بہت سے احکامات دے کے، بہت سی مشقتوں اور مصیبتوں میں ڈال کے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان سب میں کامیاب ہوا، 100% نمبر لے کے کامیاب ہوا۔ تو اللہ نے پھر کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں ساری امت کے لوگوں کے لیے امام بنا دوں، سارے نبیوں کے امام، امام الانبیاء کے بھی امام بنے، دادا ہوئے، بڑے جد امجد جو ہوئے۔ اب آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے اتنی آزمائشیں، اتنے مجاہدے، اتنی قربانیاں دینے کے بعد اللہ سے مانگا، اب وقت آ گیا کہ مانگا جائے۔ تو مانگا بھی کیا مانگا بھائی؟ ابھی تو حضور آئے نہیں، ابھی تو ہزاروں سال گزرنے ہیں، پھر حضور نے آنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اب ہو سکتا ہے کہ حضور کسی اور لڑی میں بھی آ سکتے تھے، کسی اور قوم میں بھی آ سکتے تھے، کسی اور خاندان میں بھی آ سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھینچ کے حضور علیہ السلام کو اپنی نسل میں لے گیا، اللہ سے مانگ کے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، آزمائشیں گزر گئیں، میں اب آپ سے ایک دعا مانگنے لگا ہوں، یہ جو خاص رسول ہے آپ کا، جس کا آپ پیچھے سے آدم علیہ السلام سے تذکرہ کرتے آ رہے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے بھی سنا کہ ایک نبی آنے والا ہے کہ جو بڑی شان والا نبی ہوگا، اس کی امت بڑی شان والی ہوگی، اس نبی کے یہ اعزازات ہوں گے، اس کی امت کے یہ اعزاز ہوں گے، یہ سب کچھ ہم سنتے آئے۔ اے اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے وہ نبی مانگتا ہوں، میری نسل میں پیدا کر، مجھے اس نبی کا جد امجد بنا، مجھے یہ شرف عطا کر فرما کہ وہ نبی میری اولاد میں سے۔ اب یہودی اس انتظار میں تھے جو میں اب تذکرہ کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے کوئی اولاد پیغمبر نہیں گزری، اسحاق علیہ السلام سے کم و بیش 4000 انبیاء، بڑے بڑے انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے آئے۔ اب یہ سارے کے سارے یہودی اس انتظار میں تھے، اچھا یہودیوں کا ملک فلسطین ہے، شام، کیونکہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور کم و بیش جو ہے 1000 کے قریب انبیاء جو ہیں ان کا مدفن اب بھی فلسطین ہے، وہاں دفن ہے، بڑے بڑے انبیاء وہاں دفن ہے، شام کے اندر دفن ہے، یونس علیہ السلام کا مزار ہے وہاں ہے، اور کئی انبیاء کے مزار وہاں ہیں، وہ وہاں دفن ہے۔ ان کی سرزمین وہ تھی، وہ مدینہ میں کیسے آئے؟ مدینہ تو یہ عرب میں تھا۔ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان جو ہوگا اس کی علامات بھی لکھی تھی، صفات بھی لکھی تھی، اخلاق بھی لکھا تھا، کردار بھی لکھا تھا، اس کے صحابہ بھی لکھے تھے، صحابہ کا کردار اور شکل و صورت بھی لکھی تھی، ساتھ یہ بات بھی لکھی تھی یہودیوں کی کتابوں میں کہ وہ نبی آخر الزمان کھجوروں والی سرزمین میں آئے، اور مدینہ کھجوروں کی سرزمین تھا۔
تو ان کے بڑے تلاش کرتے 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 جو ہے وہ اس سرزمین میں آئے اور انہوں نے وہ علامات دیکھی جو حضور کی، تو وہ اس میں آ کے آباد ہوئے. پھر 2 3 4 صدیوں میں ان کی نسل بڑھ گئی. پھر بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ بڑے بڑے قبائل حضور کے آنے سے پہلے یہاں یہودیوں کے بن گئے. اب یہ یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. اندازہ کریں 3 4 صدیاں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نبی آئے گا تو ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں. وہ جو کتاب لے کے آئے گا ہم اس کتاب کو تسلیم کریں گے. اب اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن عجیب انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے بنو اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں بھیجا، بنو اسحاق میں سے اللہ نے ہزاروں انبیاء بھیج دیے. اب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان بھی ہمارے ہی قوم میں سے آئے گا، ہم بنی اسرائیل میں سے آئے گا. اللہ نے اس کو مکے کے اندر بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا. یہ جو قریش ہے نا، حضور کی جو شاخ ہے، قریش آگے جا کے ابراہیم علیہ السلام پہ ٹکراتے ہیں، تو یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. عرب جو ہیں یہ بنو اسماعیل کی اولاد ہے. اسی لیے تو حج چل رہا تھا. عربوں میں مشرکین مکہ ننگے حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے. حج کے لیے آنے والوں کو جو ہے وہ زمزم پلانا، ستو گول کے پلانا، ان کا خدمت کرنا، ان کے لیے دسترخوان لگانا، یہ اپنے اعزاز سمجھتے تھے. اور بیت اللہ کی شروع سے جو ہے وہ مرمت بھی کر رہے تھے، حفاظت بھی کر رہے تھے. یہ اسی وجہ سے تھا کہ یہودی تو اس طرف تھے، یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے کہ یہ بھی ان کے دادا کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا. اور ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ تو ان کے پاس تھا، مکہ والوں کے پاس. نبی ادھر آئے، شام فلسطین کی سرزمین میں آتے رہے، بنی اسرائیل میں سے آتے رہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آتے رہے. لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس آخری پیغمبر کو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں بھیج کے سارے پیغمبروں کا سردار بنا. اب یہ دتپوترے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ یہ ہمارے چاچے کی اولاد میں کیوں آ گیا. یہ وہ ویر تھا ان کے اندر کہ ہم تو اس کا انتظار، حالانکہ پہچان چکے ہیں. تو یہودیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا شاید انتظار میں بندہ بیٹھا ہو، علامات بھی اس کو پتہ نہ ہو، میرا مہمان آنے والا کیسا ہوگا، اس کی رنگت کیسی ہے، قد بد کیسا ہے. مہمان کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو پہچاننے میں غلطی ہو سکتی ہے. قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے، کہا کہ الذین یعرفونہ، یہ اہل کتاب، یہ یہودی میرے پاک پیغمبر کو، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. کیسے پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بندہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں لاکھوں کے مجمع میں بیٹا کھڑا ہو، کروڑوں کے مجمع میں بیٹا کھڑا ہو، 20 سال کے بعد اپنے ملک کو واپس لوٹ کے آ رہا ہو، اپنے اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، کیونکہ اسے نشانیاں پتہ ہوتی ہیں، اس کے چہرہ پتہ ہوتا ہے، اس کے سب کچھ پتہ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں نے سب پیغمبروں کو بتا دیا، میرا یہ آخری پیغمبر آنے والا ہے. بلکہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے کہا میں تم پیغمبروں سے وعدہ لیتا ہوں کہ اگر میرا یہ پیغمبر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے، تمہارے دور میں آ جائے، تم نے اپنی سیٹ چھوڑ دینی، اپنی سیٹ کو چھوڑ دینا ہے. اور دوسری بات کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ دو الفاظ اللہ نے نبی علیہ السلام پیغمبروں سے وعدہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے میرے اس پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. اسی لیے یہ سعادت اللہ نے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. وہ اس دنیا سے زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت تو ان کو پہلے سے ملی ہوئی ہے، نبوت جس کو اللہ دے دیں اس سے واپس نہیں لیتے، وہ نبی ہوتا ہے. لیکن دوبارہ آنے کی حیثیت ان کی امتی کی ہوگی، وہ حضور کی امتی بن کے آئیں.
حضور کے قرآن کو، حضور کی حدیث کو، حضور کے فرامین کو، حضور کی فقہ کو اس دنیا میں نافذ کریں۔ تو پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا گیا کہ میرا پیغمبر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کو اپنا مقتدا رہبر پیشوا بھی ماننا ہے، اور وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کے غلبے کے لیے ان کا ساتھ بھی لینا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ یہ پیغمبر تو ہماری لسٹ میں آیا ہی نہیں، یہ تو ہماری نسل میں سے نہیں آیا، یہ تو ہمارے چچا زادوں کے گھر میں آ گیا، یہ تو قسمت کی بات تھی، یہ تو مقدر تھا اللہ کی طرف سے، اور اس میں بھی بے شمار حکمتیں تھیں۔ اب یہی لوگ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور نسل در نسل صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، حضور کے سب سے پہلے دشمن بنے، اور وہ اسلامی ریاست، مدینہ کی اسلامی ریاست جو حضور نے ہجرت کے بعد مدینے میں قائم کی، اس ریاست کے قیام کے لیے، اس ریاست کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ، اس ریاست کی سب سے بڑی دشمنی جو نبھائی ہے وہ ان یہودیوں نے نبھائی۔ حالانکہ حضور نے ان سے معاہدے بھی کیے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے، تمہاری قسمت ہے کہ مجھے نبی نہیں مانتے، میرے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانتے ہو، حالانکہ تم میرے انتظار میں بیٹھے ہو۔ 12 ان کے علماء سے پڑھے، 12 یہودیوں کے 12 بڑے علماء، اور پوری دنیا کی نظر ان یہودیوں پر تھی کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا میں خبر پہنچ رہی تھی۔ اس وقت نیٹ میڈیا تو نہیں ہوتا تھا، اس طرح کوئی قافلے جاتے تھے، کوئی اور آتا جاتا تھا حج کے لیے، عمرے کے لیے مختلف علاقوں سے، وہ جا کے بتاتے تھے کہ بھائی ایک بندہ وہاں آیا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو لوگ کہتے تھے بھائی وہاں اہل کتاب بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ یعنی ان کو لوگ اہل علم سمجھتے تھے، ان کی طرف دنیا کی نظریں تھیں، خاص طور پہ عیسائیت یہاں نہیں تھی، عیسائیت تو وہاں تھی روم کی طرف، اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حضور نے بڑا سمجھایا، دیکھو تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں، تورات میں میری صفات موجود ہیں، تمہاری کتابوں نے تمہیں بتا دیا ہے، تم مجھے پیغمبر مان لو، تمہاری نجات اسی میں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ان 12 علماء میں سے، ان کے یہودیوں کے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ہی مسلمان ہے، بلکہ حضور فرمایا کرتے تھے اگر یہ 12 لوگ جو یہودیوں کے علماء ہیں، اگر یہ 12 مسلمان ہو جائے نا تو پوری دنیا میں اسلام آ جائے۔ لیکن یہودی کی ہٹ درمی، جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو معاف نہیں کیا، ان کو کتنا تنگ کیا۔ قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے قرآن اپنی کتاب لینے کے لیے، تورات، اور پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی کو خدا بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آگے تو آگے سے حجت بازی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ ہے یہ کتاب آپ کہاں سے لے کے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ نے مجھے طور پہ بلایا، اور کوئی طور پہ بلا کے اللہ نے 40 دن مجھ سے وہاں اعتکاف کروایا، میں وہاں رکا رہا، اللہ سے مناجات کی، اللہ سے گفتگو کی، اللہ نے یہ کتاب دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے اس کتاب کو جب تک ہم خود خدا کو نہیں دیکھیں، ہم ان کی خدا کی زبانی یہ بات نہیں سنیں گے کہ اللہ کہے کہ یہ کتاب میں نے دی ہے۔ اتنی بدبخت ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے 70 سرداروں کو لے گئے، بھائی آ جاؤ، کیونکہ شریعت تھی، خود مانگ کے انہوں نے لی تھی۔ فرعون جب غرق ہو گیا، آگے وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ پیچھے تو ہم بنی اسرائیل تھے، فرعونیوں کے وہاں ظلم تھا، ہمارے لیے کوئی دستور کوئی قانون نہیں تھا، اب ہمیں ایک قانون چاہیے، آپ اللہ سے وہ قانون لے کے آئیں جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ فرعون ہمارا دشمن اور اپنی فوجوں کے ساتھ فرق ہو گیا۔ ان کے مانگنے سے وہ کتاب ان کو ملی۔ اب موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو لے گئے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں میں سے آواز دی کہ بھئی یہ میری کتاب ہے، یہ موسیٰ میرے پیغمبر ہیں، یہ میں نے خود دی ہے تمہارے کو۔ بدبخت کہنے لگے حتی نر اللہ جہرتاً، ہم اس وقت تک نہیں مانگیں گے جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے، ہمیں کیا پتہ ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بدبختی اور گستاخی کی حد ہو گئی، اللہ نے آسمان سے بجلی بھیجی، فاخذتہم الصاعقہ، اس بجلی نے، اس کڑک نے ان کو پکڑ لیا، وہاں ہی وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ
قوم کیا کہے گی؟ نہ تو 70 بندے ان کے لے کے آیا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، ان کی درخواست پر اللہ نے پھر ان کو زندگی دی۔ ثم بعثناکم وانتم تنظرون، اس طرح کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھا دیا اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تمہارے جسم میں روح پڑ رہی ہے، دوبارہ زندہ ہو رہے ہو۔ پھر جا کے انہوں نے قوم میں کہا کہ ہاں جی بالکل یہ کتاب خدا کی، اتنے بدبخت قوم۔ اور پھر حضور آئے تو حضور کی سب سے مخالفت، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو مدینے سے نکال دیا، مدینے سے نکالا، خیبر میں چلے گئے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیٹھ کر یہ خیبر کو انہوں نے مرکز بنایا، پوری دنیا میں شرارت کرنے لگے اور اسلام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا۔ خیبر سے جب نکلے تو پھر پوری دنیا میں پھیل گئے، ان کو کوئی ملک، آپ دیکھیں عیسائی جو ہیں اس وقت دنیا میں 100 ممالک عیسائیوں کے ہیں، پرانا مذہب ہے، 100 ملک کے قریب ملک، 60-65 ملک مسلمانوں کے بھی ہیں، لیکن یہودیوں کا کوئی ملک نہیں ہے۔ ایسی جلا وطنی ہوئی اسلام اور مسلمانوں نے، اور پیغمبر علیہ السلام نے ایسا نکالا کہ دنیا میں ان کو کوئی گھر نہیں ملا۔ پھر انہوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی، ہمارے فلسطین کو، انبیاء کی سرزمین کو، مسلمانوں کے حصے کو غصب کر کے انہوں نے وہاں، اور اس ملک کا جو نظریہ تھا وہ یہ نظریہ تھا کہ اب ہم اس کو ملک بنائیں گے اور دوبارہ مسجد اقصی کو گرائیں گے، کیونکہ یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ بعد میں مسلمانوں کی ہے، مسجد اقصی، یہاں ہم ہیکل سلیمانی بنائیں گے، سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا ہیکل بنایا تھا ہم اس کی تعمیر کریں گے۔ اور آج مسلمان سویا ہوا ہے، اور انہوں نے مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں بنا لی ہیں۔ اب سرنگیں بنائی ہیں تو سرنگیں جب کبھی زلزلہ آئے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کی دیواریں گر جائیں گی۔ اب ڈائریکٹ نہیں گرا سکتے کہ پوری امت مسلمہ ان کے خلاف گٹھی ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے عرب ممالک کو دیکھیں، وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کو دیکھیں، یہاں بھی کئی لوگوں کو ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرو۔ مجھے آپ بتائیں، میں اپنے کسی بھائی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتا ہوں، وہاں اپنا گھر بنا لیتا ہوں، وہاں میں اپنی کوٹھی بنا لیتا ہوں، وہاں میری 1 نسل 2 نسل 3 نسل 100 سال سے میں وہاں رہ رہا ہوں، بعد میں وہ آنے والوں کو کہے کہ مجھے تسلیم کر لو، یہ میرا ہی گھر ہے، بھائی یہ ہو سکتا ہے؟ 100 سال نہیں، 1000 سال بعد بھی وہ مغصوبہ ہی ہے، غصب شدہ ہے۔ اب پوری دنیا کے سامنے یہودی کہتے ہیں ہمیں ملک تسلیم کرو، ہمیں ریاست تسلیم کرو۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ نے تو پہلے ہی تسلیم کر لیا، لیکن ہمارے مسلمان بھی دن رات لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کریں۔ کیا ہوگا؟ ڈالر آئیں گے، یہ آئے گا۔ ذلت و خواری ہو تمہارے مقدر میں، اتنا کم ایمان اور بے حسی کہ جنہوں نے ہمارے فلسطینیوں کے باغ اجاڑ دیے، انہوں نے گھر گرا دیے، ہماری لاشوں کی لاشیں لگا دیے۔ اتنا سا اسرائیل تھا فلسطین میں، اور اتنا سا فلسطین اب رہ گیا، اور آج پوری دنیا آنکھیں بند کر کے اس پہ لگی ہوئی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ 2 ملک جو اللہ نے ہمیں دیے، یہ 2 ملک جو دنیا میں آئے، یہ نظریے کی بنیاد پہ آئے۔ ایک اسرائیل کا نظریہ تھا، ایک پاکستان نظریے کی بنیاد پہ آیا تھا کہ یہ 2 قومی نظریہ ہے، 2 قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم اس ملک میں رہیں گے الگ سے اور اس میں قرآن و سنت کا نفاذ کریں۔ پھر ہم سے دھوکہ ہو گیا۔ آج تک یہ امت ترس رہی ہے کہ قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے۔ اب اس ملک میں 3 طرح کے طبقے ہیں۔ ایک طبقہ حکمرانوں کا ہے، ساری پارٹیاں، آپ لوگ بھی اگر اس پارٹی میں شامل ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں، یاد رکھیں یہ لبرل لوگ ہیں، آزاد لوگ ہیں، عیاش اور فحاش لوگ ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نچانے والے لوگ ہیں۔ لاکھ مجھ سے اختلاف کریں، آپ کو نظر آ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اندھا تھم انہیں کی صفوں میں شامل ہو۔ ایک طبقہ حکمرانوں کا ہو یا عوام کا ہو، یہ لبرل آزاد قسم کے خیال کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دین کو سیاست سے الگ کرو۔ دین کا کیا کام ہے پارلیمنٹ میں؟ دین کا کیا کام ہے وہ ہماری تجارت مہیا کرے کہ یہ تجارت سود میں آتی ہے، یہ تجارت جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دین کا کیا کام ہے وہ ہمارے بچوں کی تعلیم میں مداخلت دے،
मौलवी सिर्फ मस्जिद के मिंबर और मेराब तक रहे, बस अपने कुरान की आवाज़ लगाता है, वहाँ भी उसको खिलाफत की आवाज़ लगाने की इजाज़त नहीं है। हमारे निज़ाम के मुकाबले में निज़ाम पेश करेगा, जेलों में भर देंगे उलमा को। हम अपने यहूदाना निज़ाम, जमहूरियत, ये अंग्रेज का निज़ाम है जमहूरियत, ये बरतानिया का निज़ाम है जमहूरियत, ये यूरोपीय निज़ाम है जमहूरियत, ये कुफरी और तागूती निज़ाम है जमहूरियत। अगर आज दुनिया में आप जमहूरियत के अंदर दाखिल हैं तो कल अल्लाह को जवाब देना होगा। मेरे नबी का निज़ाम खिलाफत का निज़ाम था, कुरान और सुन्नत का निज़ाम था, इस्लाम का निज़ाम था। तुमने मेरे पैगंबर के निज़ाम के लिए कितनी वोटें डाली हैं, तुमने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। तुम इस्लाम के निज़ाम के मुकाबले में राह और रुकावट बने रहे हो, तुम रोड़ा बन के खड़े रहे हो, तुम कुरान और सुन्नत के निज़ाम के लागू करने में सबसे बड़े दुश्मन का किरदार अदा करते रहे। क्या जवाब दोगे अल्लाह को? जमहूरियत में मौलवी हो, जमहूरियत में सूफी हो, जमहूरियत में किसी पार्टी का भी हो, जमहूरियत गैर का निज़ाम है। हमारा निज़ाम मुजाहिदीन का, तालिबान का निज़ाम है, खिलाफ कुरान और सुन्नत का निज़ाम। ये मुल्क इसलिए बना था कि हमें ये नारा दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह की हुकूमत होगी। हमारे निज़ाम, याद रखे, 3 बड़े इदारे होते हैं, मैं इंशाल्लाह, मुकन्निना, अदलिया, इंतज़ामिया। मुकन्निना कानून बनाने वाले इदारे, पार्लियामेंट, अदलिया अदालत में उसका फैसला करने वाले, इंतज़ामिया अपनी लाठी से उस कानून को नाफिज करने वाले। तीनों के तीनों लिबरल हैं, तीनों के तीनों ने इदारे कुरान और सुन्नत के निज़ाम के लिए रुकावट है। तो ये मुल्क मेरे भाइयों इस तरह नहीं हासिल किया गया। हमारी बहनों को नंगा किया गया और उन्होंने हिंदुओं और सिखों के बच्चे जने, वह उनको उठा के ले गए थे और बापों ने, वालिदैन ने, आप अंदाजा लगाएं, ये जो पाकिस्तान के लिए हिजरत हुई थी, अपनी बेटियों के अपने हाथों से ज़िबा किया, अंधे कुएं में उनको डाला कि ये हिंदुओं और सिखों के हाथ न लग जाएं, हमारी इज्जत तार तार न हो जाए। ये मुल्क हमें वैसे ही मिल गया। हमने यहूदी निज़ाम को रखना था तो इंडिया में क्या था, हम वहां भी तो जी रहे थे। क्या इंडिया में मुसलमान की इबादत पर पाबंदी है? वहां से लोग हज करने के लिए नहीं जाते, वहां मदारस नहीं है, वहां नमाज नहीं पढ़ते लोग, वहां ज़कात देने पर पाबंदी है। जब यही कुछ करना था तो वहां तो हम अच्छे थे। इतने लाखों लोगों की जो गर्दनें काटी गई, उन्होंने इतने तवील सफर सहूबतों और मुशक्कतों के बर्दाश्त किए। क्या इसलिए बर्दाश्त किए कि वहां जाके भी हम अंग्रेज की तालीम, अंग्रेज की अदालत, अंग्रेज का निज़ाम, अंग्रेज की मुआशरत, अंग्रेज की मईशत पे जिएंगे? तो ये 2 कौमी नजरिए के साथ भी धोखा है, ये कौम के साथ भी धोखा है। इंशाअल्लाह इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा अगले जुम्मे। बहुत ही अहम और कीमती बातें हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मेरे दोस्तों ये असल बातें हैं कि जो हमारे साथ धोखा किया गया, इसी को चलाया गया, इसी को बढ़ाया गया और हमारी आंखों पे पट्टी बांधी गई। और हमारी नस्ल को क्या पढ़ाया जा रहा है आज तालीम के नाम से? अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारे इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे इस्लाम की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत का निज़ाम नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।